اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین وخاتم النبیین الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين لا سيما بضعۃ النبی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعادیہم ومنکر فضائلہم من اول ظلمہم الی لقاء یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المتین قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ اس آیے شریفے کو اس ایام میں اور اس کنونشن کی زینت بننے کی کئی وجوہات اور الہامات بھی ہوئے ہیں جو شاید ہمارے علماء یا شاید جنہوں نے نامگزاری کی ہے اس طرف متوجہ نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جمادی الثانی کی ایام میں اس آیے کو آپ کے کنونشن کی زینت بننا ایک الہام الہی سے تعبیر کروں گا کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے، اس لیے کہ اس آیے شریفہ کی جو میں پہلے تلاوت کروں گا قل انما اعظکم بواحدہ، قیام الہی کی طرف اشارہ ہے، نظام کائنات میں نظام امامت اور نظام ولایت کی بقا کے بارے میں یہ آیت شریفہ ہے۔ خدا فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ قیام الہی کی نوعیت کو اللہ اس آیت شریفہ میں بیان فرما رہا ہے کہ نظام امامت کو قائم کرنے کے لیے کچھ مرحلے تو طے ہونا ہی ہے، کچھ درجہ بندی تو نظام کائنات میں ہے، لیکن ان درجہ بندی جو عالم تکوینات میں وجود میں آنا ہے، اسباب اور علل کی روشنی میں آنا ہے، اس قانون سے ہٹ کر ایک قانون اضطراری خدا بیان فرما رہا ہے۔ وہ قانون اضطراری کیا ہے؟ اگر نظام امامت کی بحالی کے لیے تمام اسباب مہیا نہ ہو، تمام چیزیں مہیا نہ ہو، اور انسان ہو اور نظام طاغوت ہو، انسان ہو اور نظام ظلم ہو، انسان ہو اور نظام فرعون ہو، انسان ہو اور نظام نمرود ہو، انسان ہو اور سقیفہ ہو، تو اس وقت تمام جامع ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے کہ جس میں ہم الہی نظام کو تحقق دے سکے۔ اس وقت خدا استثنائی ایک قانون ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اٹھو اللہ کے راستے میں، اگر تم اکائی میں ہی کیوں نہ ہو، اگر تم دہائی میں ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ انسان ایک ریئیکشن اور رد عمل دکھانے کا جو قانونی استثنائی حکم ہوا ہے، وہ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے میرے تو نصیحت یہی ہے کہ تم راہ خدا میں اگر انقلاب اسلامی کے تمام اسباب مہیا نہ بھی ہو
تم اٹھو میرے خاطر جس طرح اصحاب کہف اٹھے ہیں، تم کہو اللہ کے لئے قیام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت، اس میں مصداق عتم کون ہے؟ جو شاید نثار صاحب یا ہمارے مرکزی علماء کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جس طرح دن سے میں نے آپ کے کارڈ پر اس آیت کو دیکھا، کہا اللہ نے الہام کیا۔ کیوں؟ یہ مہینہ ایام الزہرا ہے، اور یہ آیت مصداق عتم فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے عنایت کی آپ پر، فاطمہ ہے جو اس آیے شریفہ کے مصداق عتم ہے، یہ زہرا ہے۔ تمام شرائط انقلاب تو مہیا نہیں تھے، لیکن فاطمہ کے اوپر اس آیے نے ذمہ داری دی۔ وہ آیہ کیا ہے؟ قل انما اعظکم بواحدہ، وہ اکیلی تھی۔ حجت برحق خدا نے اپنی قیام کی ذمہ داری کو سمجھ گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حجت برحق خدا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا نے فاطمہ کو ایسا مقام عنایت کی، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یوں ہے حضرت ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن اللہ نے ولایت مطلقہ حضرت ابراہیم کو عنایت نہیں کی۔ ہماری ماں زہرا نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن ولایت مطلقہ کے اس درجے پر فائز ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہم درس لے، اور اس کنونشن کا آغاز اس آیے شریفہ سے ہونا مجھے انشاءاللہ الحمدللہ یمن کے جو حالات بھی نظر آ رہے ہیں، ان تمام میں جب تطبیق ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نوید ہے، خوشخبری ہے کہ آپ نے اس آیے شریفہ کو اپنی زینت بنائی کہ خدا فرماتا ہے نظام طاغوت ہو اور تم ہو، نظام فرعون ہو اور تم ہو، نظام ظلم ہو اور تم ہو، اور تمہارے لیے تمام اسباب مہیا بھی نہ ہو کہ خمینی کی طرح انقلاب بپا کرے، تب ہم کیا کریں؟ تب بھی ہتھیار نہ ڈالے، جیسے جس طرح فاطمہ زہرا نے ہتھیار نہیں ڈالی، اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے 3 کام اس آیے کے ضمن میں انجام دی، اور اس آیے کی مصداق میں نے عرض کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں بی بی دو عالم کے بارے میں کہ بی بی نے 3 مہینے میں جو قیام کی، وَكَانَتْ مَفْرُوزَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، یہاں سے عصمت کے علاوہ حجیت فاطمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وَكَانَتْ مَفْرُوزَةُ الطَّاعَةِ، فاطمہ کی اطاعت واجب ہے کن پر؟ علی جمیع الخلائق، جتنے بھی خلائق عالم ہے، جتنے بھی عالم میں خلقت کہا جاتا ہے، جتنے بھی خلائق عالم ہے، سب پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ پھر امام تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں علی الوحوش والطیور والانبیاء والملائکہ، حتیٰ نبیوں پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، زہرا پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، انبیاء پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، اور فرشتوں پر بھی ہے۔ یہاں سے حجیت زہرا انبیاء سے اوپر چلے گئے اور حضرت معصومین علیہ السلام کے برابر ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کی حجیت برابر ہے۔ یارہ امام سے زہرا کی حجیت ایک درجہ اوپر ہے، وہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وَأُمِّي فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تمہارے لیے حجت ہے، ہماری ماں ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔